کہ نواز شریف بہت سیریس ہے اکتوبر میں ریٹرن کرنے کے لیے. میاں نواز شریف نہ ہوتا ہے جو جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ ہوتے. ایئرپورٹ سے عدالت تک کا راستہ جو ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. گرفتار تو ہونا ہے. گوشہ بیگم نے اس کے کالے کرتوت وہ بھی لوگوں کو پتہ چلتے ہیں اور اس نے اپنے باپ کا فون نہیں اٹھایا. وہ اگر اتنا ہی غیرت مند بیٹا ہوتا تو باپ تو اندر نہ ہوتا نا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں ہوں ماہوش تبسم. ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جلد گرفتاری کے حوالے سے اکثر باتیں ہوتی ہیں، لیکن اب بشریٰ بی بی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے، عنقریب وہ گرفتار ہو سکتی ہیں؟ عنقریب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ گرفتار ضرور ہو سکتی ہے بشریٰ بیگم. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج بھی جو اپلیکیشن انہوں نے دی ہے وہ تو انہوں نے نیب اور ایف آئی اے کے خلاف دی ہے نا، کہ وہ ان کو گرفتار کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ القادر ٹرسٹ اور یہ توشہ خانہ، یہ دونوں کیسز جو ہیں اس میں ان کو لگ رہا ہے کہ وہ گرفتار ہو سکتی ہیں. تو ہائی کورٹ دے سکتی ہے ان کو. ہائی کورٹ آپ کو پتہ ہے ہر قسم کا ڈیسیجن وہی دے رہی ہے، اور سپریم کورٹ بھی جو عمران خان کے دل کے قریب ہو. تو لیکن یہ 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن پھر وہ محاورہ ہے نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، ایک نہ ایک دن تو چھری تلے آئے گی نا. تو گرفتار تو ہونا ہے بشریٰ بیگم نے، اور اس کے کالے کرتوت وہ بھی لوگوں کو پتہ چلتے ہیں. تو کب ہوتی ہے یہ اب ذرا دیکھنے کا معاملہ ہے کہ کب ہوگی بیسیکلی. سر، مونس الہی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ میرے والد پرویز الہی صاحب کو اٹک جیل سے غائب کر دیا گیا ہے. وہ علاج کے لیے پیمز اسپتال آئے تھے لیکن واپس اٹک جیل نہیں پہنچے. سر، پھر وہ کہاں گئے ہوں گے؟ اب پہلی بات تو یہ کہ مونس الہی کہاں پہ گیا. اس کا باپ جب جیل میں تھا تو 2 دفعہ کا تو مجھے پتہ ہے کہ اس نے اسپیشل ریکویسٹ کی اور 3 گھنٹے وہ فون کے اوپر بیٹھ کے اس کو ڈائل کرتا رہا اور اس نے اپنے باپ کا فون نہیں اٹھایا. کبھی وہ کہتا تھا کہ میں فلائٹ پہ ہوں، کبھی وہ کہتا تھا کہ میں جہاز کے اندر چڑھ گیا ہوں، کبھی لنڈن تو کبھی اسپین کبھی لنڈن. تو پہلے تو وہ اپنے باپ کو پھنسا کے گیا ہوا ہے. وہ اگر اتنا ہی غیرت مند بیٹا ہوتا تو باپ تو اندر نہ ہوتا نا، خود آ جاتا اور کہتا میرے باپ کو نکالو مجھے اندر کر لو. لیکن نہیں، خیر وہ تو نہیں ہے. اب مونس الہی نے یہ کہا ہے نا، تو مونس الہی ثابت کرے گا نا اس کا باپ کہا ہے، کیونکہ ساری خبریں تو اس کو وہاں بیٹھ کے مل رہی ہیں لینسبرو ہوٹل میں. رات کو چرچل میں بیٹھا ہوتا ہے، پہلے وہاں پہ لوگوں کو چائے کافی پلاتا ہے، اس کے بعد 10 بجے اٹھ کے وہ لینسبرو ہوٹل چلے جاتے ہیں بھائی جان. وہاں پہ انہوں نے جو اور کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ کس نے ان کو خبر دی ہے تو وہی بتائیں گے. جہاں تک پرویز الہی کا تعلق ہے، وہ کیا پتہ ان کو اب پکڑ کے وہ بلوچستان جیل شفٹ کر دیں گے، کیونکہ اٹک جیل میں تو عمران خان بھی ہے. تو کوئی پتہ نہیں ان کو کسی اور جیل میں شفٹ کر دے اور ان کو اطلاع کر دیں گے بعد میں جب شفٹ کریں گے، جب وہاں پہ موصول ہو جائیں گے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سر، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو 1 سال کی توسیع دینے کا فیصلہ ہوا ہے. آپ کے خیال میں ان حالات میں توسیع دینے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں حالات تو نہیں بدلے نا آج تک. 70 سال میں وہی حالات ہے. ہر وقت کسی نہ کسی کی تو ایکسٹینشن ہوتی ہے. تو چلو اس باری ڈی جی آئی کی ایکسٹینشن ہوگی، کوئی بات نہیں. لیکن ابھی اس کا مطلب ہے کہ جو گیم پلان ہے وہ کافی الیبریٹ گیم پلان ہے، اور جو عاصم منیر صاحب کے ذہن میں ہے خاکہ. ایک تو میرا خیال ہے کہ اس میں سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ کل جو ان کی پرسوں ملاقاتیں ہوئی ہیں بزنس مین وغیرہ سے کراچی میں، لاہور میں، تو اب وہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کی کنٹینیوٹی کے لیے انہوں نے شاید اس ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ اس میں چینجز نہ کریں، کیونکہ جو بھی آئے گا نیا ڈی جی، ایسا ہی کتنا بڑا ادارہ ہے کہ اس کو کم از کم 6 مہینے تو ایک کسی بھی شخص کو لگتے ہیں کہ وہ آ کے پورے کا پورا اس کو اپنے اوپر ڈاؤن لوڈ کرے، اس کو سمجھے، اس کی ورکنگ کو، پھر وہ اپنے کی اپوائنٹمنٹس اپنی لگائے گا، اس کے بعد وہ کام شروع ہوگا. سو مے بی جنرل عاصم منیر صاحب تھنکس کہ اتنا ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. ٹائم از ون لگژری دے ڈونٹ ہیو. اور پھر آگے پرائیویٹائزیشن بھی ہونی ہے، اس کو بڑا فاسٹ پیس پروسیس پہ کرنا ہے. یہ جتنی کارپوریشنز کو بیچنے کا ارادہ ہے، ڈسکوز کو جو بیچنے کا ارادہ ہے. پھر ٹریڈرز نے بڑی ڈیمانڈ کی ہے کہ جی آپ ڈالر کی اسمگلنگ روکیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک کنٹینیوٹی آف پالیسی ہے. اور اب کیونکہ ایک ایگزسٹنگ ڈی جی جو ہوتا ہے اس کے پولیس میں، رینجرز میں، ایف سی میں، ہر جگہ اس کے کانٹیکٹس بھی ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کس کو فون اٹھا کے میں نے کس کو کیا کہنا ہے. سو ان حالات میں ندیم انجم صاحب کی ایکسٹینشن جو ہے وہ اس کے 2 میسیجز ہیں. ایک تو یعنی obviously there is a vision that needs to be expedited. دوسرا میرا خیال ہے کہ کافی لوگوں کو ایک جواب بھی مل گیا. جو لوگ پہلے بڑی کانسپریسی تھیوریز کر رہے تھے کہ جی
جنرل عاصم منیر کی اور جنرل ندیم انجم کی شاید آپس میں نہیں بنتی، یہ وہ اپنا کو بندہ لے کے آنا چاہیں گے، فوراً ریپلیس کریں گے. تو آئی تھنک آل آف دیٹ ہیز بین لیڈ ٹو ریسٹ. اور اس کا مطلب ہے کہ دیر از یونٹی آف کمانڈ ان دی آرمی. تو جو لوگوں کی کچھ خواہشات تھیں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور اس ایکسٹینشن سے مجھے تو یہی لگتا ہے. سر، نواز شریف صاحب کی اکتوبر میں واپسی کی خبریں ہیں، لیکن وہ تو اشتہاری ہیں اور انہیں عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے سب سے پہلے خود کو سرنڈر کرنا ہوگا. آپ کے خیال میں عدالتوں سے انہیں ریلیف ملے گا اور وہ واپس آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے آج جو مجھے خبر ملی ہے اس میں یہ ہے کہ نواز شریف بہت سیریس ہے اکتوبر میں ریٹرن کرنے کے لیے. اچھا. میں پہلے نہیں سمجھتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں، لیکن آج جو مجھے خبر ملی ہے صبح، کیونکہ میاں صاحب کے اوپر جو ایک کانٹا لگایا ہوا تھا، لال رنگ کا کانٹا اسٹیبلشمنٹ، وہ کانٹا ریموو ہو گیا. اور یاد رکھیں کہ اگر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، میاں نواز شریف نہ ہوتا ہے جو جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف نہ ہوتے، کیونکہ جنرل باجوہ اور وہ جو اس وقت وزیر اعظم تھے شہباز شریف صاحب، وہ تو نواز شریف کے پاس اور نام لے کے گئے تھے کہ ان کو لگانا ہے، ان کو لگانا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، سینے میں اس کو ہی لگانا ہے، اور اس میں جنرل عاصم منیر کا نام کوڑا نکل آیا، جس میں پی ٹی آئی نے بڑا شور بھی مچایا تھا کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو ریٹائر ہو گئے یا ہونے والے ہیں 2 دن پہلے. تو بہرحال وہ سارا کچھ ہوا تھا. تو ایک تو میرا خیال ہے شاید وہ وجہ ضرور ہو سکتی ہے، بیک آف دا مائنڈ، ہم سارے انسان ہیں، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں. اور دوسری جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف ہوں یا کوئی بھی ہو، انہوں نے آ کے اپنے کیسز کا سامنا کرنا ہے. اور ہمارے قانون میں ایک گنجائش موجود ہے جو اسحاق ڈار صاحب نے بھی استعمال کی تھی، کہ جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے کورٹ سے ایک ریلیف بیل لی تھی کہ ایئرپورٹ سے عدالت تک کا راستہ جو ہے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اور پہلے وہ عدالت میں آئیں گے اور اپنے آپ کو سرنڈر کریں گے، اور وہاں پہ پھر وہ بیل کے لیے اپلائی کر دیں گے، جو ان کیسز میں مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جائیں آپ بیل پہ، آپ باہر نہیں جائیں گے اور آپ اپنے کیسز کا سامنا کریں. اور پھر تب تک عمر عطا بندیال جو ہیں چیف جسٹس نہیں ہوں گے، قاضی فائز صاحب ہوں گے. اب وہ جو مرضی ان کا بیہیویئر ہو، لیکن ابھی تک عام شنید یہی ہے کہ قاضی فائز صاحب شاید اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے جس طرح کہ عمر عطا بندیال صاحب کرتے تھے یا جو ان کے دل کے فیصلے تھے. تو ایسی صورت میں نواز شریف صاحب کا آنا جو ہے وہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی. اور اسپیشلی اگر جنوری اینڈ میں الیکشنز ہونی ہیں، جس کے ابھی تک چانسز ہیں، گو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک الیکشنز کو بھول جائیں، لیکن میرا نہیں خیال. میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ بٹوین جنوری اینڈ فیبری الیکشنز ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں. سو اگر وہ ہونے ہیں تو اکتوبر میں وہ آتے ہیں، 15-20 دن 1 مہینہ وہ اپنے کیسز کو فیس کریں گے نواز شریف، اور پھر وہ نومبر مڈ سے وہ اپنی الیکشن کیمپین شروع کر دیں گے، اور وہی ان کے لیے ٹائمنگ بنتی ہے پھر. صحیح. سر، شریف خاندان، جہانگیر ترین اور ذکا اشرف سمیت 38 چینی کی ملز کی جو مانیٹرنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آپ کے خیال میں یہ آرمی چیف کی حالیہ میٹنگ کے اثرات تو نہیں ہیں؟ مجھے اس کا نہیں پتا کہ کس کی میٹنگ کے نتیجے میں ہے، لیکن اتنا تو فیکٹ ہے نا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ تو چل نہیں سکتی اگر اس کو اسٹیبلشمنٹ بیک نہ کرے. تو 1 دن بھی نہیں چل سکتی، 1 دن کیا 1 گھنٹہ نہیں چل سکتی. لیکن یہ ہے کہ اسمگل شدہ ٹینکرز جو ہیں چینی کے، ان کو پکڑا بھی گیا، ان کو ضبط بھی کیا گیا، ان لوگوں کے نام بھی ہیں. اب انٹرسٹنگ بات جو ہے، باقی لوگوں کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے کہ جہانگیر ترین کا نام ہے اس میں، اور جہانگیر خان ترین ہمیں پتہ ہے کہ استحکام پارٹی جو ہے اس کو کون سپورٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جہانگیر ترین اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو کیا جہانگیر ترین پہ اتنی مشکلیں آئیں گی کہ جو 3 مہینے کے بعد الیکشنز میں وہ سنبھال ہی نہ سکیں؟ اور اگر وہ نہیں سنبھال سکیں گے تو پھر استحکام پارٹی کو کون سنبھالے گا؟ تو ابھی دیر از اے بگ کویسچن مارک. کہ ہمارے ہاں ہوتا بہت کچھ ہے، اعلان بھی ہوتا ہے، واویلا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ ابھی نہیں پتا. سر، آئی ایم ایف سے بجلی بلوں میں ریلیف کے پلان پر تو صاف جواب مل چکا ہے، حکومت کے پاس دوسرا حل بھی نہیں ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو، معاملات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی تک تو احتجاج ہو رہا ہے بجلی کے بلوں پہ، لیکن یہ احتجاج جو ہے نا، یہ ابھی سنسیئر احتجاج نہیں ہے. مثلا تاجر برادری کی جو لیڈرشپ ہے وہ تاجروں کے سر پہ، دکانداروں کے سر پہ یہ احتجاج کر رہی ہے. جماعت اسلامی ہر ایرے گیرے کے سر پہ یہ احتجاج کر رہی ہے. لیکن ابھی جو ان کی کال بھی تھی وہ 100% کامیاب کال نہیں تھی. 2 تاریخ کو یہ نہیں تھا کہ پورے ملک میں پہیہ جام ہو گئی تھی اور دکانیں بند ہو گئی تھیں.
इनफैक्ट मैं जिन शहरों में था, नतिया गली वगैरह में, वहाँ पे पूरी गलियात में एक भी दुकान बंद नहीं, बल्कि 100% खुली हुई थी और रश ही रश था लोगों का वहाँ पे। और मुझे पता चला है कि पिंडी में पार्शली बंद थी, लाहौर में पार्शली बंद थी, गुजरांवाला डिवीज़न में यानी आप समझे 30-40% हड़ताल थी। तो इतनी बड़ी कोई हड़ताल भी नहीं थी। दूसरा, इनका जो असल टेस्ट है ना, वो देखें वो क्या होगा। वो होगा कि जब जमात इस्लामी के तमाम रहनुमा और ये ताजर बरादरी के जितने भी इनके सूरमा हैं, इनके जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ये बने हुए हैं सारे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहते हैं, कल एहतजाज है तो ये है, तो ये लोग अगर इनके बिजली के बिल कटते हैं, अब तारीख आ रही है 2 महीने के बिल ना देने पे अगर इन बिजली के मीटर कटते हैं, फिर तो मैं कहूँगा कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो बड़ा जेन्युइन है और ये कुर्बानी देने के लिए उठे हुए हैं। लेकिन अगर ये अपने बिल पे कर देते हैं और लोगों को कहते हैं एहतजाज करते रहो, तो ज़्यादा बार एहतजाज भी नहीं फिर होना, फिर वो पुरानी तनख्वाह पे ही काम होता रहेगा। सो इट्स अ डबल एज सोर्ड। या तो इसमें हुकूमत एक्सपोज होगी या इसमें ताजर बरादरी और जमात इस्लामी खुद एक्सपोज हो जाएगी। अब देखना ये है कि हु कॉल्स द ब्लफ। सही है, चलें देखते हैं। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें, अल्लाह के बाद।